بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے چند اہم اصول اور اس کے طبی فوائد۔ بھوک رکھ کر کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ سائنسی فائدہ: یہ اصول موٹاپے، شوگر اور ہاضمے کی خرابیوں سے بچاتا ہے اور عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو یعنی ہاتھ دھونا کرنا ہے۔ سائنسی فائدہ: کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے جراثیم اور انفیکشن سے تحفظ ملتا ہے، جو کہ حفظان صحت کا بنیادی اصول ہے۔ بیٹھ کر پانی پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ سائنسی فائدہ: بیٹھ کر پانی پینے سے گردے پانی کو بہتر فلٹر کرتے ہیں اور جوڑوں کے درد کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ 3 سانسوں میں پانی پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت 3 بار سانس لیتے تھے۔ سائنسی فائدہ: ایک دم پانی پینے سے پھیپھڑوں اور دل پر دباؤ پڑتا ہے۔ وقفے سے پینا آکسیجن کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ کھانے کے بعد دانت صاف کرنا یعنی مسواک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مجھے امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ سائنسی فائدہ: مسواک میں موجود قدرتی کیمیکل دانتوں کے کیڑے اور مسوڑوں کی بیماریوں کو ختم کرتے ہیں۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھانا۔ کتب سیرت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون اور اطمینان سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ سائنسی فائدہ: لعاب دہن کھانے میں شامل ہو کر ہاضمے کے عمل کو منہ ہی سے شروع کر دیتا ہے، جس سے معدے پر بوجھ کم ہوتا ہے۔ عشاء کے فوراً بعد سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ جلد سونا جسم کے ہارمونز کو متوازن رکھتا ہے اور دماغی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ دائیں کروٹ پر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم بستر پر جاؤ تو نماز جیسا وضو کرو اور دائیں کروٹ لیٹو۔ سائنسی فائدہ: دائیں کروٹ سونے سے دل پر دباؤ کم پڑتا ہے اور پھیپھڑوں کا نظام بہتر کام کرتا ہے۔ دوپہر کو کیلولا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیلولا کرو کیونکہ شیطان کیلولا نہیں کرتا۔ سائنسی فائدہ: دن میں مختصر نیند بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے اور یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ روزانہ غسل اور صفائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے۔ سائنسی فائدہ: جلد کے مسام کھلتے ہیں، خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ ناخن تراشنا اور غیر ضروری بال ہٹانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو ناخن تراشتے تھے۔ سائنسی فائدہ: ناخنوں کی نیچے چبھے جراثیم پیٹ کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، صفائی ان سے بچاتی ہیں۔ خوشبو کا استعمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ سائنسی فائدہ: اچھی خوشبو موڈ کو خوشگوار بناتی ہے اور اعصابی تناؤ کو کم کرتی ہے۔ پیدل چلنا تیز رفتاری سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا لگتا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہو۔ سائنسی فائدہ: تیز چلنا دل کی صحت اور میٹابولزم کے لیے بہترین ورزش ہے۔ کپڑوں کی صفائی۔ کتب سیرت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا لباس پہننے کی تاکید فرماتے تھے۔ سائنسی فائدہ: صاف لباس جلدی امراض اور فنگس سے بچاتا ہے۔ زخم پر پٹی یا دوا لگانا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج مہندی اور راکھ سے کیا گیا۔ سائنسی فائدہ: زخم کو کھلا نچوڑنا انفیکشن سے بچاتا ہے۔ آگ اور خطرناک چیزوں کو بجھا کر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ جلدی نہ کرو۔ سائنسی فائدہ: کاربن مونوآکسائڈ کے زہر اور حادثاتی آگ سے تحفظ ملتا ہے۔ ناپاک جگہوں سے پرہیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ سائنسی فائدہ: یہ عمل پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ سانس کے ذریعے کھانے کو ٹھنڈا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمائے۔ سائنسی فائدہ: منہ کے جراثیم اور کاربن ڈائی آکسائڈ کھانے میں شامل ہونے سے بچتے ہیں۔ حجامہ کروانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے علاج کے بہترین طریقوں میں سے ایک حجامہ ہے۔ سائنسی فائدہ: فاسد خون نکلنے سے جسم کا مدافعتی نظام طاقتور ہوتا ہے اور دردوں میں نجات ملتی ہے۔ ذہنی سکون اور غصے پر کنٹرول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
پہلوان وہ نہیں جو پچاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پائے۔ سائنسی فائدہ: غصہ کم کرنے سے ہارٹ اٹیک اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے ہو، میرے سر میں تیل لگا ہوا ہو اور میرے جوتوں کا تسمہ نیا ہو۔ اس نے کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی، حتیٰ کہ اپنے کوڑے کی رسی کا بھی ذکر کیا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ناظرین، چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کے چل کے رگڑیں۔ سر درد سے نجات کے لیے ماتھے پر سندل کا لیف لگائیں۔ گرتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لیے ایلوویرا کا استعمال کریں۔ دانتوں کی چمک بڑھانے کے لیے میٹھا سوڈا اور نمک ملا کر لگائیں۔ کانسی میں آرام کے لیے شہد اور ادرک کا رس پیے۔ وزن کم کرنے کے لیے نہار منہ نیم گرم پانی میں لیمو ڈالیں۔ آنکھوں کے گر ہلکے ختم کرنے کے لیے کیرے کے سلائس رکھیں۔ ہاضمہ درست رکھنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھائیں۔ جلد کی خشکی دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل سے مالش کریں۔ پاؤں کی پھٹی ایڑیوں کے لیے موم اور سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں۔ ناظرین، نیند آنے کی شکایت ہو تو سونے سے پہلے گرم دودھ پیے۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے چھوٹی الائچی چبائیں۔ جوڑوں کے درد میں آرام کے لیے میتھی دانے کا استعمال کریں۔ ہاتھوں کی نرمی کے لیے عرق گلاب اور گلیسرین کا مرکب لگائیں۔ معدے کی تیزابیت کم کرنے کے لیے ٹھنڈا دودھ بہترین ہے۔ صبح بہت جلد اٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ جدید سائنس کے مطابق سورج نکلنے سے پہلے اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے پھل تناول فرماتے تھے۔ طبی تحقیق کے مطابق پھلوں میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور انہیں پہلے کھانے سے معدے اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، جس سے نظام ہاضمہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے چکنائی معدے کے اوپر آ جاتی ہے، جو تیزابیت اور دل کے امراض کا سبب بنتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر صرف چند گھونٹ پی کر اوپر سے لقمہ کھا لینا چاہیے۔ ناظرین، دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا جسمانی اعضاء کی صفائی کے ساتھ ساتھ اعصابی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ جسم کے جن حصوں پر مٹی یا کاربن لگی رہے، وہاں کے اعصاب کا دماغ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور وضو اس تعلق کو بحال رکھتا ہے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونا اور صبح جلد اٹھنا جسمانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ رات 10 سے 12 بجے کے درمیان جسم کا اندرونی نظام جگر اور دیگر اعضاء کی مرمت کرتا ہے، اور یہ خود کار عمل صرف جلد سونے کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ آدمی ہوگا جو فلسرات پر چلتے ہوئے کبھی اوندا گر جاتا ہوگا، کبھی چلنے لگتا ہوگا اور کبھی آگ کی لپیٹ اسے جلسا دیتی ہوگی۔ جب وہ فلسرات کو عبور کر چکے گا تو اس کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا کہ بڑی بار برکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ اللہ نے یہ مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو نہیں دی۔ اس کے بعد اس کی نظر ایک درخت پر پڑے گی جو اس کی وجہ سے وہاں لایا گیا ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر کہے گا کہ اے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے، اے میرے بندے، اگر میں نے تجھے اس درخت کے قریب کر دیا تو تو مجھ سے کچھ اور بھی مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں پروردگار، اور اللہ سے کسی اور چیز کا سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا، حالانکہ پروردگار کے علم میں بات ہوگی کہ وہ اس سے مزید کچھ اور بھی مانگے گا، کیونکہ اس کے سامنے چیزیں ہی ایسی آئے گی جن پر صبر نہیں کیا جا سکتا، تاہم اسے اس درخت کے قریب کر دیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر اس سے بھی زیادہ خوبصورت درخت پر پڑے گی اور حسب سابق سوال جواب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گی کہ بندے، کیا تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا
کہ اب کچھ اور نہیں مانگے گا۔ وہ عرض کرے گا پروردگار مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے بندے تجھ سے میرا پیچھا کیا چیز چھڑائے گی؟ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے جنت میں دنیا اور اس کے برابر مزید دے دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار تو رب العزت ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنا ہنسے کہ ان کے دندان ظاہر ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ تم مجھ سے ہنسنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھتے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ خود ہی اپنے ہنسنے کی وجہ بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی وجہ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر مسکرائے تھے اور ہم سے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے ہنسنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود ہی اپنے مسکرانے کی وجہ بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار کے ہنسنے کی وجہ سے۔ جب اس نے یہ غرض کیا کہ پروردگار آپ رب العزت ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ ناظرین پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ چائے کی پتی کو ابال کر اس کے پانی سے برتن دھوئے تو وہ چمک اٹھتے ہیں۔ ہاتھوں سے لہسن کی بو ختم کرنے کے لیے انہیں اسٹیل کے چمچ سے رگڑیں۔ فرج کی بو دور کرنے کے لیے اس میں کوئلے کا ایک ٹکڑا رکھ دیں۔ کپڑوں پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر دھوئیں۔ سبزیوں کو تازہ رکھنے کے لیے انہیں گیلے اخبار میں لپیٹ کر رکھیں۔ جوتے تنگ ہو تو ان کے اندر موٹی جرابیں رکھ کر ہیئر ڈرائر چلائیں۔ چاولوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے اس میں خشک نیم کے پتے ڈالیں۔ کپڑوں کے سنہری کلر کو کالا ہونے سے بچانے کے لیے اسے ململ میں لپیٹیں۔ بسکٹ کو نمی سے بچانے کے لیے جار میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں۔ مچھر بھگانے کے لیے کمرے میں کافور جلائیں۔ ناظرین انڈا ابالتے وقت پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالیں تو چلکا آسانی سے اترے گا۔ شیشے کے برتنوں کی چمک کے لیے انہیں سرکے ملے پانی سے دھوئیں۔ لکڑی کے فرنیچر کی خراشیں مٹانے کے لیے اخروٹ کا ماز رگڑیں۔ پرانے اور سخت تلیوں کو نرم کرنے کے لیے انہیں نمک والے پانی سے بھگوئیں۔ چاندی کے زیورات کالے ہو جائیں تو انہیں ٹوتھ پیسٹ سے صاف کریں۔ آٹا گوندتے وقت تھوڑا سا تیل ڈالیں تو روٹی نرم بنے گی۔ دیواروں سے پنسل کے نشان مٹانے کے لیے ربڑ کا استعمال کریں۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 چمچ چینی زبان کے نیچے رکھیں۔ گلے کی سوزش کے لیے نمک ملے نیم گرم پانی سے غرارے کریں۔ چمڑے کے بیگ کی صفائی کے لیے ناریل کا تیل استعمال کریں۔ کپڑوں سے پسینے کے داغ ہٹانے کے لیے اسپرین کی گولی پانی میں ملا کر لگائیں۔ ناظرین تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پاؤں کے تلوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ لوہے کی استری صاف کرنے کے لیے اسے گرم کر کے نمک پر رگڑیں۔ پھولوں کو دیر تک تازہ رکھنے کے لیے گلدان میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں۔ بستر کی چادر کو خوشبودار بنانے کے لیے دھونے کے بعد ارک گلاب چھڑکیں۔ بن نالیاں کھولنے کے لیے بیکنگ سوڈا اور سرکہ ڈال کر گرم پانی بہائیں۔ کینچی کی دار تیز کرنے کے لیے اس سے رگمال کاٹیں۔ ناظرین پیتل کے برتن چمکانے کے لیے املی کا رس استعمال کریں۔ مکھیاں بھگانے کے لیے پودینے کے پتے کمرے میں رکھیں۔ سردیوں میں ہونٹ پھٹنے سے بچانے کے لیے کینو کا رس لگائیں۔ کیک کو تازہ رکھنے کے لیے جار میں سیب کا ایک ٹکڑا رکھیں۔ قالین پر چائے گر جائے تو فوراً نمک چڑھ دیں۔ سر کی خشکی ختم کرنے کے لیے دہی میں لیمو ملا کر لگائیں۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اسے بیسن لگا کر دھوئیں۔ سفید کپڑوں کی زردی ختم کرنے کے لیے نیل کا استعمال کریں۔ معدے کی جلن کے لیے پکا ہوا کیلا کھائیں۔ ناظرین گھٹنوں کے کالے فن کے لیے لیمو پر چینی لگا کر رگڑیں۔ بچوں کے پیٹ کے درد کے لیے ہینگ کا لیپ ناف پر لگائیں۔ دانتوں کا درد ٹھیک کرنے کے لیے لونگ کا تیل لگائیں۔ لیمو کا رس زیادہ نکالنے کے لیے اسے پہلے گرم پانی میں بھگوئیں۔ پالک ابالتے وقت تھوڑی سی چینی ڈالیں تو اس کا رنگ خراب نہیں ہوگا۔ نکسیر روکنے کے لیے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ پاؤں کی بدبو ختم کرنے کے لیے جوتوں میں بیکنگ سوڈا چھڑک دیں۔ گرمی دانوں سے نجات کے لیے نیم کے پتے پانی میں ابال کر نہائیں۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ کھجور کھائیں۔ چہرے کی جھریوں کے لیے رونے بادام سے مساج کریں۔ ناظرین مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پسند تھا۔ دانتوں میں پھنسے اور آنکھ کے ذرات گھنٹے بھر بعد بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں جو پیٹ میں جا کر دل کی شریانوں کی بندش کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک کرنے سے نہ صرف دانت صاف رہتے ہیں بلکہ غصہ بھی کم آتا ہے۔ ہفتے میں 2 دن یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا
جسم کے اضافی زہریلے مادوں چربی اور کولیسٹرول کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو جسم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے فاسد مادوں کو خوراک کے طور پر استعمال کر لیتا ہے، جس سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا یعنی قیلولہ کرنا سنت نبوی ہے۔ سائنسی طور پر دوپہر کے کھانے کے بعد جسم میں الکحل کی ہلکی مقدار پیدا ہوتی ہے، جس سے غنودگی طاری ہوتی ہے۔ 20 سے 25 منٹ کا آرام دماغی دباؤ کو کم کرتا ہے اور حادثات سے بچاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اداس ہو تو صرف 10 سیکنڈ کے لیے مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لائیں۔ دماغ کو لگے گا کہ آپ خوش ہیں اور وہ موڈ بہتر کر دے گا۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ طبی تحقیق کے مطابق اچانک اٹھ کر چل دینے سے دماغ میں خون کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، جو برین ہیمریج یا فالج کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ 1 منٹ بیٹھے رہنے سے خون کی گردش نارمل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ نفسیاتی طور پر ہم ان لوگوں کو زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں جو اپنی چھوٹی موٹی غلطیوں یا اناڑی فن کا اعتراف کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ عمل انہیں زیادہ پرکشش بناتا ہے۔